ہلو دوستوں، میں ہوں شکیل احمد اور آپ سن رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر گمنام قصے۔ آج میں ایک ایسے ہی گمنام قصہ لے کر آیا ہوں جس کا ٹائٹل ہے عید کا تحفہ، اور جسے لکھا ہے تسکین واسطی نے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چند لفظوں کے معنی بتاتا چلوں۔ جیسے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے سید۔ ویسے تو مسلمانوں میں کوئی کاسٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کا ماننا ہے کہ سید جو ہے وہ مسلمانوں میں سب سے اونچا کاسٹ ہے۔ اور زکوٰۃ کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ ہر امیر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، کوئی بھی امیر انسان کے جتنے بھی ٹوٹل ایسٹس ہوتے ہیں ان ایسٹس کا 2.5% کیش نکالا جاتا ہے، اس سے غریب مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، اور یہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہر امیر مسلمان پر فرض ہے، ان لوگوں کو نکالنا ہی پڑتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی اور۔ اماں، کیا یہ سال بھی عید پر کپڑے نہیں بنیں گے؟ ابا کو گزرے ہوئے تو 4 سال ہو گئے۔ ہنا اپنی تیز آواز میں اماں سے شکوہ کر رہی تھی، اور ہنا کی امی رضیہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ کپڑوں کی سلائی میں لگی تھی۔ کپڑے تیار کر کے دینے پر گھر میں افطار اور کھانا بن پائے گا۔ ہنا تو اسی طرح باغی تھی، ہمیشہ شکایت کیا کرتی کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ رضیہ لاکھ سمجھاتی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہنا مانتی نہیں تھی۔ وہ اپنی امی کی طرح شکر گزار نہیں تھی۔ گرمی کی شدت اور روزے کی سختی، اس پر گھر میں پیسوں کی کمی، کسی طرح 15 روزے گزر گئے۔ ہر 1-2 روز میں آفس کی چکر لگاتی۔ راشد کریم کی موت ایک مل میں کام کرتے ہوئی تھی۔ مل مالک نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ رقم دی جائے گی اور کچھ کام بھی، لیکن وہاں دوڑتے ہوئے 4 سال ہو گئے، حاصل کچھ نہ ہوا۔ رضیہ کے دونوں بچے ہنا اور اسد کالج میں پڑھتے تھے۔ ہنا انگلش میں آنرس کر رہی تھی اور اسد BSc کا اسٹوڈنٹ تھا۔ رضیہ سارے کام خود کرتی تھی، کچھ بچوں کو ٹیوشن دیتی اور کپڑے سلائی کرتی۔ رضیہ کے ابا اماں نہیں تھے۔ ایک بھائی تھا جو ملک سے باہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ خاندان والوں نے اس کی بیوہ ہوتے ہی اس سے ناتا توڑ لیا تھا، لیکن رضیہ کو امید تھی اللہ اس کے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ ہنا اور اسد بڑی لگن سے پڑھائی کرتے تھے۔ اسد نے سوچ لیا کہ BSc کرنے کے بعد کچھ ٹریننگ کر کے وہ کام پہ لگ جائے گا۔ رمضان تیزی سے گزر رہا تھا، مگر گھر کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ ہنا ہر دن اپنی امی سے کپڑوں اور اونچی سینڈل کی فرمائش کرتی، اور اماں کہتی، بیٹا اللہ تمہاری خواہش ضرور پوری کرے گا، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا میری بچی۔ اور ہنا اپنے میں بڑبڑاتی، نہ جانے اللہ کب میری مراد پوری کرے گا۔ روزہ تینوں ہی رکھتے تھے، اچھا افطار یا سحری ہو یا نہ ہو، اکثر لوگوں کے یہاں سے افطاری آ جاتی۔ ہنا اس زندگی سے بالکل تنگ آ گئی تھی۔ آج ہنا جب کالج جا رہی تھی تو راستے میں اسے نبیلہ مل گئی۔ نبیلہ نے کہا، ارے ہنا، تمہیں امی نے بلایا ہے، آج ضرور آنا میرے گھر۔ ہنا واپسی میں نبیلہ کے گھر گئی۔ ویسے وہ نبیلہ کے یہاں جانا نہیں چاہتی تھی، اسے غصہ آتا، اتنا بڑا گھر، ہر روم میں ایسی، ان لوگوں کو تو روزے کا کوئی احساس ہی نہیں۔ ایک ہم لوگ ہیں، روزہ بھی رکھیں اور گرمی میں مریں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی سوچ رہی تھی
کہ نبیلہ کی امی آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک پیکٹ اور ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے کہا، ہنا، یہ کپڑا تمہارا ہے اور یہ لفافہ امی کو دینا۔ تمہارے انکل زکوٰۃ نکال رہے تھے تو ہم نے کہا نبیلہ کی سہیلی ہنا کو دینا ہے، اسے اپنی اماں کو دے دینا۔ ہنا کپڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، مگر تبھی اسے اماں کی بات یاد آئی کہ بیٹا، ہم سید ہیں، زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ تمہارے ابو سید راشد کریم اور میں بھی سید، ہم لوگوں پر زکوٰۃ حرام ہے۔ مگر ہینا نے کپڑوں کا پیکٹ اور لفافہ لے لیا اور گھر آ کر بہت خوش ہو کر اماں کو دیا۔ اماں، یہ نبیلہ کی امی نے دیا ہے، ان کے یہاں زکوٰۃ نکل رہی تھی تو ہمیں بھی دے دی۔ رضیہ حیران رہ گئی کہ ہنا کتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ آج کل کے بچے ہیں، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بیٹا، یہ ہم نہیں لے سکتے، اسے تم نبیلہ کے گھر دے آؤ، رضیہ نے ہنا سے کہا۔ ہنا بالکل بھپر اٹھی، کیوں اماں؟ جب ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ نہیں بیٹا، ہم پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اف، آپ کی یہی باتیں اچھی نہیں لگتی، گھر میں پیسے نہیں ہیں اور زکوٰۃ بھی نہیں لیں گے۔ ہنا نے صاف کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گی واپس کرنے۔ رضیہ نے کہا، دیکھو ہنا، ہم لوگوں نے جو کام کیا نہیں وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ کتنی بھی پریشانی آئی، تمہارے ابو نے کبھی نہیں زکوٰۃ لیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہماری مشکلیں دور کرے گا۔ ہنا اماں پر بھڑک اٹھی، دیکھیے اماں، ہم نے اب روزہ نہیں رکھنا ہے اور عید بھی نہیں منانی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رضیہ نے افطار کیا اور اللہ کا شکر بجا لائی۔ کپڑوں کا پیکٹ اور لفافہ لے کر نجم صاحب کے یہاں چل پڑی۔ نبیلہ ہنا کی امی کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ امی، ہنا کی امی آئی ہیں۔ رضیہ کو دیکھ کر مسز نجم خوش ہوئیں اور کہا، اچھا ہوا آپ آئی ہیں، آپ کے لیے اور اسد کے لیے کپڑے ہیں، اسے لے جائیں۔ رضیہ نے کہا، جی میں تو واپس کرنے آئی ہوں، یہ لے لیں۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ ہم یہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ زکوٰۃ کے ہیں اور ہم سید ہیں، ہم پر زکوٰۃ حرام ہے اور ہمارے بچے بھی سید ہیں، اس لیے آپ یہ کسی اور کو دے دیں۔ نبیلہ کی امی رضیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، تم غریبوں کی نا یہی مسئلے ہیں، بھوکوں مرو گی لیکن آن نہیں جائے گی۔ ان کے انداز سے غرور ٹپک رہا تھا، ایک تو کھانے پہننے کو نہیں اور زکوٰۃ نہیں لیں گے، جاؤ مرو سب تم، ہمیں کیا، تمہاری غریبی کوئی دور نہیں کر سکتا، سمجھی؟ رضیہ خاموشی سے نجم صاحب کے یہاں سے آ گئی اور عشاء کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کر دے، تیرے بندے باغی ہوئے جا رہے ہیں۔ رمضان کے 20 روزے گزر گئے، گرمی شباب پر تھی۔ رضیہ اپنے کاموں میں جٹی تھی، دوسروں کے کپڑے سلائی کر کے دینے تھے۔ رضیہ نے ہنا سے کہا، بیٹا یہ کپڑے دے آؤ، پیسے آئیں گے تو گھر میں روزے کا سامان آئے گا۔ ہنا نے صاف انکار کر دیا، مجھے نہیں جانا، جو گھر میں آئی روزی کو واپس کر دے اسے تو اللہ بھی نہیں دیتا، آپ خود جائیں، آپ سید ہیں نا، سلائی کر کے گزارا کر لیں۔ مایوس ہو کر رضیہ نے اسد سے کہا، بیٹا اسے اختر صاحب کے یہاں دے آؤ نا۔ اماں یہ کام تو آپ ہی کرتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ارے کچھ نہیں، وہ کچھ ناراض ہے۔ کیوں اماں؟ وہ زکوٰۃ والی رقم اور کپڑے واپس کر دیے نا، اسی لیے۔ اسے کیا ہم زکوٰۃ لے نہ لیں، وہ کیوں اتاولی ہو رہی ہے؟ اماں نے کہا، بیٹا ابھی وہ نادان ہے اسی لیے۔ نہیں اماں، اسے کپڑے چاہیے، نادان نہیں ہے، لالچی ہے۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اللہ اسے ہدایت دے گا، ضرور دیکھ لینا۔ دوسرے دن رضیہ بڑی ہمت جٹا کر آفس کے لیے نکل پڑی۔ گرمی کافی تھی، روزے میں حالت خراب تھی۔
زبان اور حلق سوکھ رہے تھے، مگر رضیہ اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔ وہاں مل مالک سورج سنگھ سے کہا، بھائی صاحب، راشد صاحب کے کچھ پیسے مل جاتے تو بہتر ہوتا۔ سامنے عید ہے، گھر میں پیسوں کی بہت ضرورت ہے، بچوں کے کپڑے اور دوسرے خرچ ہیں۔ لیکن مالک نے ٹکا جواب دے دیا، اب یہ سب نہیں ہو سکتا، عید بعد آؤ، ابھی ورکرز کو تنخواہ دینا ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، شاید آپ کی بھی کوئی مجبوری رہی ہوگی جو آپ میری مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ رضیہ مل مالک کو دعائیں دیتے ہوئے واپس آ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، تو ہی میرے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ رمضان تیزی سے گزر رہا تھا، اب آخری عشرہ بھی گزر رہا تھا۔ راستوں بازاروں میں عید کی رونقیں ہونے لگیں، ہر جگہ کافی بھیڑ تھی۔ ایسے میں کہیں جانا مشکل ہو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت، سورج عروج پر تھا، گرمی انتہا کو پہنچ گئی تھی، روزے کا عالم تھا، سب اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ نے دروازہ کھولا۔ سامنے مل مالک سورج سنگھ اور کچھ لوگ جو راشد کے ساتھ کام کرتے تھے آئے تھے۔ مل مالک نے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہن جی، یہ راشد صاحب کی رقم سے کچھ کیش ہے اور یہ اپائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ آپ کل سے آفس آئیں اور جو کام آپ کر سکتی ہیں کریں۔ 2 دن بعد عید ہے، عید کے بعد دوبارہ کام پہ آئیں۔ بچوں کو میری طرف سے عید کی مبارکباد دیں، اور یہ مٹھائیاں اور سوئیاں ہیں، آپ سب عید منائیں۔ رضیہ اللہ کے کرشمے کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اللہ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ رضیہ نے سورج سنگھ سے جھجکتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کو تو ورکرز کو تنخواہ دینی تھی، تو آج کل آفس سے جاتے جاتے آپ نے جس طرح سے دعائیں دی، میں کافی دیر تک یہی سوچتا رہا کہ میں نے کئی دفعہ کسی وجہ کی بنا پر جب میں انکار کرتا تو لوگ ناراض ہو کر برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ پہلی شخص ہے جس نے میرے انکار کے باوجود مجھے دعائیں دی، اور آپ کے چلے آنے کے بعد میں سارا دن آپ لوگوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا۔ سورج سنگھ کے جانے کے بعد رضیہ نے ہنا کو بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، میں ہمیشہ کہتی تھی نا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تمہاری سن لی۔ اسد پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا، اللہ کو تو یہ ہمیشہ برا کہتی تھی، اللہ نے آپ کی سنی امی، یہ تو ناشکری بندی ہے۔ رضیہ بہت خوش تھی، اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور ہنا سے کہا، بیٹا، اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ ہنا بہت شرمندہ تھی اور اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بہت غلطی کی، میں بہت بری ہوں۔ اماں ٹھیک کہتی تھی کہ تو کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ رضیہ نے لفافہ کھولا۔ لفافے میں 50,000 روپے تھے اور امی کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ کی رقم انہوں نے ڈالی تھی۔ گھر پہ سب بہت خوش تھے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کو کب کس طرح مالا مال کر دے گا۔ رضیہ نے بچوں سے کہا، یہ دیکھو، تمہارا عید کا تحفہ آ گیا، تم کو زکوٰۃ بھی نہیں لینی پڑی، اسی لیے کہتی ہوں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سب کو دے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، کہانی سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔